ایک ایسے وقت جب امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بھارت میں ہنگامہ جاری ہے اور ناقدین اسے قومی مفادات سے سمجھوتہ قرار دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل دورہ ناقدین کے مطابق زراعت، ڈیٹا اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے متعلق یہ معاہدے امریکہ کو یک طرفہ فوائد دیتے ہیں اور مبینہ طور پر ایپسٹین فائل سے جڑے دباؤ کے تحت اجلت میں طے کیے گئے۔ ایپسٹین سے منسوب ان فائلز میں بھارتی کاروباری شخصیت انل امبانی اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے نام سامنے آ چکے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ امریکی مجرم جیفری ایپسٹین کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ روابط میں شامل رہے۔ انہی تنازعات اور الزامات کے پس منظر میں مودی کا اسرائیل دورہ ہوا، جہاں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو نے ان کا استقبال کیا۔ بظاہر یہ دورہ دفاع، ٹیکنالوجی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہے، تاہم اس کا پس منظر کچھ اور کہانی بیان کر رہا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سے خارجہ پالیسی مخالف استعمار اور غیر جانبداری پر مبنی رہی۔ جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی جیسے لیڈروں نے فلسطینی کاز کو ہمیشہ حمایت دی، جو بھارت کی اپنی نوآبادیاتی جدوجہد کی عکاسی کرتی تھی۔ بھارت نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کی قراردادوں کی حمایت کی اور عرب ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ یہ پالیسی نہ صرف اخلاقی بنیادوں پر تھی، جہاں استعمار اور قبضے کی مخالفت کی جاتی تھی، بلکہ سفارتی طور پر بھی اہم تھی، کیونکہ اس سے مشرق وسطیٰ میں بھارت کی ساکھ بڑھتی تھی اور عرب ممالک سے اقتصادی فوائد ملتے تھے، جیسے تیل کی فراہمی اور مزدوروں کی نقل مکانی وغیرہ۔ یہ اخلاقی اور سفارتی اہمیت بھارت کو عالمی سطح پر ایک متوازن طاقت کے طور پر پیش کرتی تھی، جو ترقی پذیر ممالک کی آواز بنتی تھی۔ تاہم مودی دور حکومت میں یہ پالیسی بدل رہی ہے، جہاں اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور ٹیکنالوجی تعاون کو ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں، جن کو کئی حلقے نسل کشی قرار دیتے ہیں، پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اسرائیل میں مودی نے نیسیٹ پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور کہا کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ پوری یقین دہانی کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر کوئی ذکر نہیں کیا۔ I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. یہ انحراف علاقے کے دیگر عرب ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران جیسے ممالک جو بھارت کے لیے تیل اور تجارت کے اہم ذرائع ہیں، اسرائیل سے مودی حکومت کی اس پرجوش یاری کا منفی تاثر لے سکتے ہیں۔ یہ بھارت کی مشرق وسطیٰ میں توازن کی کوششوں کو چیلنج کرے گا، جہاں پہلے ہی ایران امریکہ تناؤ بڑھ رہا ہے۔ نتیجتاً بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور عرب ممالک سے اقتصادی پابندیاں یا سفارتی سردمہری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے اس دورے کی شدید مذمت کی ہے، اسے اخلاقی بزدلی اور فلسطینیوں سے غداری قرار دیا ہے۔ بائیں بازو کی جماعتیں جیسے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے اسے فلسطینی کاز سے غداری اور نیتن یاہو کی قتل عام والی حکومت کی حمایت قرار دیا۔